بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی پیدائش یکم رمضان المبارک 470 ہجری بمطابق 17 مارچ 1078 ایران کے صوبہ کرمان شاہ کے مغربی شہر گیلان میں ہوئی۔ اسی نسبت سے آپ کو گیلانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد اپنے وقت کے شیخ کامل تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سید ابو صالح جنگی دوست تھا، جنہیں جہاد کے ساتھ بے پناہ لگاؤ تھا۔ تمام علماء اور اولیاء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی ہیں، اور آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ بچپن میں جب آپ کی دودھ پینے کی عمر تھی تو رمضان المبارک کے مہینے میں آپ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ گیلان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ گیلان میں سادات گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں دودھ نہیں پیتا۔ جب جوانی میں آپ درس و تدریس کے منصب پر فائز ہوئے تو آپ کی مجلس واعظ میں کثیر لوگ حاضر ہوتے، اور آپ کے واعظ کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ دوران واعظ مجلس سے کئی جنازے اٹھتے۔ آپ کے ہم عصر علماء آپ کی مقبولیت سے حد درجہ خائف تھے، اسی لیے بعض علماء امتحان کی نیت سے آپ کے حلقہ درس میں حاضر ہوتے۔ حافظ ابو العباس احمد بن محمد بغدادی اور علامہ حافظ عبد الرحمن ابن الجوزی دونوں علماء اپنے وقت کے امام سمجھے جاتے تھے۔ علم حدیث میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اپنے اپنے فن میں یہ لوگ یکتا تصور کیے جاتے۔ ایک مرتبہ یہ دونوں امتحان کی غرض سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں حاضر ہوئے اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس شروع فرمایا اور آپ نے ایک آیت کی تفسیر مختلف طریقوں سے بیان کرنا شروع کر دی۔ اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی مختلف آیات کی تفسیر کئی طریقوں سے بیان کی جاتی ہے۔ اسی طریقے کے مطابق حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت کی مختلف طریقوں سے تفسیر بیان فرما رہے تھے، یہاں تک کہ آپ نے 11 طریقوں سے ایک آیت کی مختلف تفاسیر بیان فرما دی۔ ان دونوں علماء نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ تفاسیر تو ہم جانتے ہیں۔ پھر جب آپ نے 12ویں تفسیر بیان فرمائی تو وہ ان دونوں کے علم میں نہ تھی۔ اسی طرح درس دیتے ہوئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی ایک آیت کی 40 مختلف طریقوں سے بھی تفسیر بیان فرما دی۔ دونوں علماء حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کی گہرائی کے قائل ہوئے، لیکن ابھی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 تفاسیر بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ ذکر فرمایا۔ کلمہ مبارک زبان مبارک سے نکلنے کی دیر تھی کہ ساری مجلس میں ایک جوش اور اضطراب طاری ہو گیا۔ امتحان کے لیے آنے والے علماء نے جوش میں آ کر گریبان چاک کر ڈالے، اور ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ جس کو بیان کرنا مشکل تھا۔ جب بغداد میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت عام ہوئی تو بغداد کے بڑے بڑے فقہا اور اپنے وقت کے چوٹی کے مولوی حضرات آپ کا امتحان لینے کی غرض سے جمع ہوئے، اور فیصلہ یہ ہوا کہ ان میں سے ہر ایک شخص مختلف علوم و فنون میں ایک نئے مسئلے پر سوال کرے۔ غرض یہ کہ یہ تمام امتحان کی غرض سے آپ کی مجلس واعظ میں تشریف لائے۔ جب یہ لوگ آ کر بیٹھ گئے تو آپ نے اپنا سر جھکا کر خاموشی اختیار کر لی۔ اس وقت آپ کے منہ سے ایک نورانی شعلہ نکلا جس کو کسی نے دیکھا اور کسی نے نہ دیکھا۔ وہ شعلہ ان تمام فقہا کے سینے پر سے گزر گیا۔ جس کے سینے پر وہ شعلہ لگا وہ حیران اور پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سب کے سب چلانے لگے اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور پگڑیاں اتار کر برہنہ سر ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا
جیسے بغداد ہل رہا ہو۔ اس کے بعد آپ نے سب کو اپنے پاس بلایا اور ایک ایک کو اپنے سینے سے لگانا شروع کیا۔ جب سب کو سینے سے لگا چکے تو ان میں سے ہر ایک کو پہلے اس کا سوال بتاتے جاتے اور پھر اس سوال کا جواب ارشاد فرماتے۔ اسی طرح سے آپ نے ہر ایک کے سوال کا جواب بیان فرما دیا۔ جب آپ سب کے سوالوں کے جواب بیان فرما چکے اور مجلس ختم ہو گئی تو ان علماء سے پوچھا گیا کہ اس وقت آپ لوگوں کو کیا ہو گیا تھا؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم لوگ وہاں جا کر بیٹھے تو جس قدر ہمارا علم تھا وہ سب ہم سے جاتا رہا، حتیٰ کہ ہم علم سے بالکل خالی ہو گئے، جیسے ہم نے کبھی کچھ پڑھا ہی نہ ہو۔ پھر جب آپ نے ہمیں سینے سے لگایا، ہمارا وہی علم بدستور لوٹ آیا جو ہمارے پاس پہلے تھا۔ پھر آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب ارشاد فرمائے جنہیں ہم بالکل نہ جانتے تھے۔